یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان اب دوسروں کو سکھانے کی سٹیج میں داخل ہو گیا ہے؟ جیسے میں نے واصف علی واصف کی آڈیو میں سنا کہ دلیل کے بغیر مت بولنا۔ یہ دلیل آخر کیا ہوتی ہے؟ کس شے کو ہم دلیل کہیں گے کہ یہ اب ہمیں مل گئی ہے؟ میرے اندر خاموشی چھا گئی ہے، صرف سنتا رہتا ہوں، بولنے کی سکت ختم ہو گئی ہے۔ کیا مجھے بولنا نصیب ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ چینلز بنائے جا سکتے ہیں۔ کئی بار سوچا کہ زندگی کے مختلف موضوعات پر ویڈیوز ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کروں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ جو اندر خاموشی ہے، یہ جو ایک تعلق بنا ہوا ہے اس ذات بابرکت کے ساتھ، یہ تعلق ٹوٹ جائے گا اور میں ایک کمرشل دنیا میں داخل ہو جاؤں گا۔ ابھی تک میں اس کشمکش میں ہوں کہ میں سیکھنے والوں میں سے ہوں یا سکھانے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ کیا میں انکم جنریشن کے لیے بولنے کو استعمال کروں یا اپنے پیس کو مینٹین رکھوں، کیونکہ یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ میری حالت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، کسی ویڈیو میں اس کا جواب دے دیں۔ ویری بیوٹیفل کویسچن حسن محمود صاحب، ایکسیلنٹ۔ یہ جو سوال ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یہ ایک اور منطقی سوال میں داخل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یعنی کہ اگر ہم اس کو اور آپٹیمائز کریں، مزید آپٹیمائز کریں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے یا نہیں، اور کیسے یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم تبلیغ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ دو طریقے سے انسان بولتا ہے یا سکھاتا ہے۔ ایک تو اپنی مرضی اور اپنی منشا سے ایسا کرتا ہے، اس پہ اس کے بہت سارے مفاد چھپے ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا مفاد یہ ہوتا ہے کہ مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، اور اس کے بعد طاقت کا حصول اور شہرت کی بے لگام خواہش اس کے پس پردہ کار فرما ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ بلواتا ہے، اللہ انسان کو ایک ذمہ داری دیتا ہے، جاب دیتا ہے۔ وہ جو عام طور پر روحانی اسکول آف تھاٹس میں بات چلتی ہے کہ ڈیوٹی لگ گئی ہے فلاں بندے کی، تو آج ہم یہ جو ڈیوٹی لگتی ہے یہ کیسے لگتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو آدمی خود بولتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اللہ نے جب کسی سے اپنا کام لینا ہوتا ہے تو وہ اگر جنگلوں میں بھی جا کے بیٹھ جائے نا چھپ کے، تو اللہ اسے گردن سے پکڑ کے اسے اپنا کام لے لیتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو پھر بندے کی نہیں سنتا، اسے پتہ ہوتا ہے اس نے کس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ بندے پیدا ہی جن کاموں کے لیے کیے ہوتے ہیں ان سے وہی کام لیتا ہے۔ وہ کام ان پر ایک طرح سے آسان ہو گیا ہوتا ہے، یعنی کہ کام کی مشقت، اس کا تردد، اس کا بوجھل پن اور اس کی رکاوٹیں تو ان کے سامنے آتی ہیں، اور ان کو وہی اذیت جھیلنی پڑتی ہے جو کسی بھی دوسرے آدمی کو جھیلنی پڑے، بلکہ اسے کہیں زیادہ۔ لیکن پھر بھی نفسیاتی اور روحانی طور پہ وہ کام ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ شاید ہارون الرشید صاحب کے کالم میں شاید پڑھا تھا، لکل فن رجال، کچھ ایسا محاورہ تھا کہ ہر کام کے مخصوص آدمی ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اپنی مثال لے کے آؤں گا، کیونکہ یہاں پر مثال میری ہی لگنی ہے، کیونکہ جب یہ کویسچن میرے پاس آیا تو اس کا میں نے پہلا حصہ جب سنا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ آپ کو لوگوں کو سکھانا ہے۔ اور دوسرا اس کا حصہ پھر وہ ہے جس پہ سبھی لوگ کبھی نہ کبھی زندگی میں سوچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے آپ پہ بات کرتا ہوں۔ سوچا تو یہ تھا کہ اس حصے کو اپنی اسپرچول لائف جرنی میں شامل کروں گا، کیونکہ وہیں بنتا تھا اس کا مقام۔ لیکن سوال اتنا اچھا آیا کہ مجھے لگا کہ اس کو ایک الگ سے کیا جائے، اگر دوبارہ ریپیٹ بھی ہو جائے گا تو خیر ہے، اس میں اچھا لگے گا۔
25-30 سال روحانیت میں گزارے، کچھ شدتوں میں گزارے، کچھ نارملائزیشن میں گزارے، کچھ پاگل پن میں گزارے، اور اس کے بعد آخری 10 سال شدید غم و اندوہ میں گزارے، پھر درمیان میں کچھ 5 سال ایسے گزارے کہ جن میں مکمل ترین اطمینان، سکون اور خاموشی تھی، اور علم تھا کہ ایک دریا تھا اور بہتا تھا، اور میں اس سے لیتا تھا جو میرا جی چاہتا تھا۔ اب ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ مالی خلیہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب نالج انسان کے اندر جاتا ہے تو ابلتا ہے، ایرپٹ ہوتا ہے۔ علم کو ایک حد تک ہی سنبھال سکتے ہیں اپنے اندر، اس کے بعد اگر اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا تو وہ پھٹ جائے گا، تباہ کر دے گا۔ علم کو ہولڈ کرنا طویل عرصہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو نکلنا ہی ہوتا ہے۔ اب نکلنے کے کئی طریقے، اب جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، یہ میری مثال جہاں بھی لگاؤں گا سب پہ ہی لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جنہوں نے سوال کیا حسن محمود صاحب، ان پہ بھی لگے گی، جو دیکھ رہے ہیں ان پہ بھی کوئی وقت آئے گا ان پہ بھی لگے گی، اور جو سوچتے ہیں کہ ایسا کچھ کر لیں ان پہ بھی لگے گی۔ تو اب ایک وقت آتا ہے جب آدمی بہت سا علم حاصل کر چکتا ہے اور اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ کسی بھی علم کے اکتساب کے دوران ایک بہت بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو دریافت کہتے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہوتا ہے، ہر علم کی مدد سے کچھ نہ کچھ نیا دریافت ہوتا ہے۔ اور پھر دوستوں سے شیئر کرنے کی کوشش کی، تو دوست احباب جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں آپ کے پرانے دوست۔ انہوں نے آپ کا جو امیج دیکھا ہوتا ہے، پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، وہ آپ کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، جو ریڈیکل ٹرانسفارمیشن ہے، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، اور اگر تون و کرہن کسی نہ کسی مجبوری کی بنیاد پہ تعلق نبھانے کے لیے اگر وہ اس ٹرانسفارمیشن میں آپ کے ساتھ چلنے کو، جینے کو، وقت گزارنے کو رضامند بھی ہو جائیں، تو آپ کے خیالات اور آپ کے افکار سے متفق ہونا یا ان کو مسلسل سننا ان کے لیے بہت بڑا تردد اور بوجھ ہوتا ہے، اور اکثر لوگ تو انکار ہی کر دیا کرتے ہیں۔ گھر والے تو بالکل بھی نہیں سنتے، کچھ ہوں شاید بیوی سن لے کبھی کبھار، اور کوئی بہت قریبی دوست سن لے، لیکن اکتا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جب ملے تھے اور آپ کے ساتھ چلے تھے تو آپ کچھ اور تھے۔ چینج ہے نا انسان میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنے ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں چلے گئے، اور آپ وہاں چلے گئے اور آپ آئسولیٹ ہو گئے، اور ایک وقت آپ نے گزارا، اور اس کے بعد آپ باہر نکلے۔ تو جب انسان باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ امیچورٹی کے ساتھ نکلتا ہے۔ جب نالج اس کے اندر رکھا گیا اور وہ اس کو لے کر باہر آیا تو اس میں صبر کم ہوتا ہے۔ تو لاجیکل پروسیس یہ ہے کہ وہ بے عزت کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی مائی پرسنل ایکسپیرینس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے فیکٹ اگین، کہ وہ ذلیل کیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، پیچھے کر دیا جائے گا۔ اس کی فلاسفی کو کوئی بھی ماننے سے انکار کر دے گا، کوئی بھی نہیں مانے گا اس کو۔